انسانوں کا مل جل کر رہنا ایک معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ ہیں تو معاشرہ جنت کا نمونہ نظر آتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں تو معاشرہ جہنم بن جاتا ہے۔ دین اسلام ہمیں بہترین معاشرتی نظام پیش کرتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو معاشرے میں بہار ہی بہار ہو، امن ہی امن ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ دین اسلام سے ہٹ کر انسان برے افعال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دین سے بے روی انسان کو مختلف سماجی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جس قوم کے افراد کے دل سے اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر نکل جاتی ہے وہ معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ بھی دین سے دوری کے باعث مختلف معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہے۔ ان برائیوں کی وجہ سے پورا معاشرہ پریشانیوں کا شکار ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے فیصلے بھی پریشانیوں اور مصیبتوں کے آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بقول شاعر جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ ہمارے معاشرے میں سود خوری، رشوت ستانی، سفارش، وعدہ خلافی، جھوٹ، ملاوٹ، تعصب، اقربا پروری، بددیانتی اور دیگر سماجی برائیاں عام پائی جاتی ہیں۔ سود خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ برائی زمانہ جاہلیت میں عربوں میں پائی جاتی تھی۔ آج ہمارے اندر بھی یہ برائی بہت عام ہے۔ غریب آدمی مجبوراً سود لیتا ہے۔ قرآن پاک میں سختی سے اس فعل سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اے ایمان والوں سود نہ کھاؤ۔ سود خوری اتنا قبیح فعل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ رشوت ستانی بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ اس نے معاشرے کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کسی محکمے میں بھی چلے جائیں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ جائز کام کروانے اور اپنا حق لینے کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے، حالانکہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں کے لیے وعید ہے، لیکن پھر بھی اس فعل بد سے نہیں بچتے۔ ارشاد ہوتا ہے، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس وعید کو سننے کے بعد بھی انسان نہیں سمجھتا، غلط اور صحیح کو پرکھنے کی حس کو ختم کر دیا ہے۔ بقول شاعر، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ رشوت کے ساتھ ساتھ سفارش بھی وہ معاشرتی برائی ہے جس نے حقدار کو اس کے حق سے محروم رکھا ہوا ہے۔ جن کے تعلقات امیروں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو ان کی سفارش سے اپنے کام کروا لیتے ہیں، غریب آدمی کچھ بھی نہیں کر پاتا اور اس طرح وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، اونچے پیڑوں کا ثمر اس دور میں اس کو ملا، قد و قامت میں جو خاطر مجھ سے کچھ اونچا تھا۔ نااہل افراد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کو مزید نقصان پہنچتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے ناجائز سفارش کو منع فرمایا ہے اور سختی سے اس کی مذمت کی ہے۔ جو گراں تھے سینہ خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر، جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے مٹا دیا۔ غیبت اور چغلی خوری بھی ایک معاشرتی برائی بن چکی ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہی بات اس شخص کے سامنے کی جاتی تو اسے ناگوار گزرتی۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی برائی بیان کرتا ہے اور اس کے عیب لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے ہاں مسلمان کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے اور پردہ دری کو ناپسند کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے،
جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو پردہ دری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری فرمائے گا، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دے گا۔ اس لیے ہمیں غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن آج ہماری محفلیں غیبت سے گرم ہوتی ہیں۔ جہاں چاند عورتیں اکٹھی ہو جائیں وہاں ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جہاں مرد حضرات اکٹھے ہوں وہ بھی غیبت سے پرہیز نہیں کرتے۔ یہ آج ہماری گپ شپ کا انداز ہے۔ اس لیے غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے۔ بقول شاعر، گر کسی کا عیب سن پاتے ہیں ہم، کرتے ہیں رسوا اسے دل کھول کر۔ معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی ملاوٹ بھی ہے۔ اچھی چیزوں میں خراب چیزوں کے ذریعے ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تجارت کے اصولوں میں سے ہے کہ اگر آپ کی چیز میں خرابی ہے تو اسے بتا دیا جائے، لیکن ہم اسے چھپاتے ہیں۔ کھانے کے لیے کوئی چیز بھی خریدیں تو اس میں ملاوٹ نظر آتی ہے۔ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتے ہیں، اسی طرح تمام مسالہ جات میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں۔ لیکن آج ہر چیز میں ملاوٹ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں ملاوٹ نہیں کریں گے تو منافع کم ہوگا، حالانکہ اس طرح حلال روزی میں حرام شامل کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بدو گندم بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جب ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اندر سے اناج گیلا تھا اور اوپر سے خشک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ لیکن آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے ملاوٹ کرتے ہیں اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ دیگر معاشرتی برائیوں کی طرح جھوٹ بھی عام ہو گیا ہے۔ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اپنے کام جھوٹ بول کر کرواتے ہیں اور جھوٹ بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں گواہی دینی ہو تو جھوٹی گواہی دینے سے بھی نہیں ہچکچاتے، حق کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ بولنا منافقین کا شعار ہے۔ مومن کے بارے میں حضور اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو چلے جاتے ہیں۔ گداگری بھی سماجی برائی بنتی جا رہی ہے۔ آج کل بھیک مانگنے کو ایک پیشہ بنا لیا ہے۔ پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹاپ پر، تفریح مقامات پر اور بازاروں میں ہر جگہ پیشہ ور بھکاری نظر آئیں گے۔ اچھے بھلے صحت مند اور جوان آدمی بھی بھیک مانگتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے بھیک مانگنے والوں کی مذمت کی ہے اور ہاتھ سے کمانے والوں کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ لیکن بھیک مانگنے والے خوشحال ہونے کے باوجود یہ لت نہیں چھوڑتے۔ حضور اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے۔ پیشہ ور بھکاری جو بھیک مانگتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ معاشرتی برائیوں میں ایک برائی ناپ تول میں کمی ہے۔ وزن کے جو پیمانے ہوتے ہیں ان میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، وزن میں کمی کر دیتے ہیں۔ چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑے بڑے بیوپاری اس گناہ میں ملوث ہیں۔ کپڑوں کے تاجر بھی کپڑا پیمائش کرتے وقت پیمائش میں کمی کرتے ہیں، میٹر دکھا کر گز سے پیمائش کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی حلال روزی میں حرام کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور تم ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج یہ بیماری مسلمانوں میں بھی عام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آج کل جہیز بھی ایک معاشرتی برائی بنتا جا رہا ہے۔ جہیز دینا ایک رسم بن چکا ہے۔ لڑکے والے لڑکی والوں سے خود جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو لڑکی کم جہیز لے کر آتی ہے، سسرال والے اس کی عزت نہیں کرتے اور پوری زندگی اس کو طعنے دیتے ہیں۔ غریب لوگوں کی بچیاں جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ غریب والدین مجبوراً قرض اٹھا کر جہیز کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر کئی سال تک قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ اکثر تو سود پر قرض اٹھاتے ہیں اور وہ پوری زندگی اس گناہ میں ملوث رہتے ہیں۔ امیر آدمیوں کی بیٹیاں جلدی بیاہی جاتی ہیں اور وہ جہیز بھی بہت لے کر آتی ہیں، اور غریب کی بیٹی امیر صاحبزادیوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں اور باپ کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ بقول شاعر، بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں، غربت نے رنگ روپ نکھرنے نہیں دیا۔ اور بقول شاعر، غریب بیٹی کا سر برف ہو گیا انوار، جہیز کیسے بنے کون اس کو گہنے دے۔ ایک اور شاعر کے بقول، بہت حسرت مجھے تھی اپنے گھر آباد کرنے کی، میں بنت مفلسی کو 3 کپڑوں میں ہی لے آیا۔ دہشت گردی بھی ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں کوئی ہجوم ہوتا ہے وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی معصوم لوگ دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گرد کھلے عام فائرنگ کر کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ آج کوئی بازار اور کوئی تعلیم ادارہ محفوظ نہیں ہے۔ مسافر گاڑیوں اور جہازوں میں سفر کرتے ڈرتے ہیں۔ سکون ایک بہت بڑی دولت ہے۔ دہشت گردی کے خوف نے نہ صرف دن رات کے آرام کو غارت کر دیا ہے بلکہ دلوں سے چین اور ذہنوں سے اطمینان کو چھین لیا ہے۔ انسان کی جان و مال اور آبرو کی قدر و قیمت دہشت گردوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دہشت گردوں کا مشن ہے کہ امن و امان کی فضا کو خراب کیا جائے، پرامن شہریوں پر گولیاں اور بم برسائے جائیں، عبادت گاہوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے تاکہ لوگ عبادت گاہوں کا رخ نہ کریں۔ دہشت گرد اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور جہاد جیسے مقدس فریضے کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جہاد کا مقصد تو فساد ختم کرنا اور اللہ کے دین کو عام کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑو کہ فساد ختم ہو جائے اور ملک میں دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ مذکورہ بالا برائیوں کے علاوہ اور بھی معاشرتی برائیاں ہمارے معاشرے میں رچ بس چکی ہیں۔ یہ برائیاں ہمارے معاشرے کو شب روز خون کی طرح کھا رہی ہیں۔ یہ برائیاں ہماری نظر میں بہت معمولی ہیں اور بظاہر کوئی بڑا نقصان سامنے نظر، لیکن ان کے پوشیدہ نقصانات ان گنت ہیں۔ اور آج یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف دین اسلام سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کو چھوڑ دیا ہے۔ جن دلوں سے اللہ عز و جل کی محبت اور اللہ عز و جل کا خوف اور آخرت کی یاد نکل جائے تو وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ آج ہم اگر سچے دل سے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جائیں تو یہ تمام برائیاں اپنی موت آپ مر سکتی ہیں۔